بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو میجر عزیز بٹی کی ریزرو پلٹون نمبر 3 کمپنی BRB کے مشرقی کنارے پر پوزیشن سنبھال چکی تو میجر شفقت بلوچ کی قیادت میں 17 پنجاب کی D کمپنی کو واپسی کا حکم مل گیا۔ اس کے باوجود کہ یہ کمپنی BRB کے مشرقی کنارے پر تعینات تھی، لیکن میجر بٹی نے اپنی کمپنی کے ہمراہ رہنے کی بجائے برکی گاؤں کے بالاخانے پر OP پوسٹ پر رہنا پسند فرمایا، جہاں کھڑے ہو کر وہ دشمن کی نقل و حرکت کا صحیح اندازہ لگا کر گولہ باری کروا رہے تھے۔ حالانکہ یہ کام OP کا تھا، لیکن میجر بٹی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے OP کے فرائض سنبھال لیے۔ جیسے ہی دشمن فوج کسی جانب سے پیش قدمی کرتی تو میجر بٹی کی بتائی ہوئی رینج پر گولہ باری شروع ہوتی اور دشمن فوج کے ٹینک اور توپیں راکھ کا ڈھیر بن جاتی۔ اس بات کا علم دشمن کو بھی ہو چکا تھا کہ کوئی ماہر نشانے باز OP برکی کے بالاخانے میں موجود ہے، لیکن بالاخانے کو تباہ کرنے جتنی بھی کوششیں ہوئیں وہ ناکام ٹھہریں۔ ہڈیارہ گاؤں دشمن کے قبضے میں جا چکا تھا، برکی کی جانب پیش قدمی جاری تھی۔ 7 ستمبر کا سورج طلوع ہوا تو میجر بٹی نے نماز سے فراغت کے بعد جب دوربین آنکھوں سے لگائی تو برکی خرد اور برکی کلاں کے درمیان درختوں کی اوٹ میں دشمن کی نقل و حرکت دکھائی دی۔ آپ نے مقام اور رینج بتا کر توپ خانے کو گولہ باری کا حکم دیا تو دشمن کی نفری وہیں بسم ہو گئی اور بارود کو آگ لگ گئی۔ ایک بار پھر دشمن کے طیارے بالاخانے پر حملہ آور ہوئے تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے انہیں خاک چٹا دی۔ جنگ شروع ہوئے 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی تھیں۔ کمانڈنگ افسر نے میجر بٹی کو آرام کی غرض سے واپسی کا حکم دیا۔ میجر بٹی نے جواب دیا، سر یہ بڑا نازک محاذ ہے، میں یہاں دشمن کی چالوں سے پوری طرح واقف ہو چکا ہوں، نئے افسر کو ان چالوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا، جبکہ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ گزارش ہے کہ مجھے محاذ جنگ سے واپس نہ بلایا جائے۔ اسی اثناء میں حوالدار اکرم کھانا لے کر آ گیا۔ وہ میجر بٹی سے کہنے لگا، میں اچھا آبزرور ہوں، آپ کھانا کھائیں، میں دوربین سے دشمن کی نقل و حرکت دیکھتا ہوں۔ حوالدار اکرم نے دوربین سے دیکھا کہ ایک جیپ اور ٹرک بالاخانے کی جانب تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حوالدار اکرم نے رینج بتا کر فائرنگ شروع کی تو رینج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے فائر ضائع ہو گیا۔ میجر بٹی نے کھانا چھوڑ کر دوربین سنبھال لی اور صحیح رینج پر گولہ باری کا حکم دیا تو وہ جیپ اور ٹرک بھی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دشمن کو مسلسل تازہ کمک پہنچ رہی تھی اور دباؤ میں حد درجہ اضافہ ہو رہا تھا۔ بارودی سرنگیں بچھانے کے بعد میجر بٹی نے جوانوں کو BRB کے کنارے پر پہنچنے کا حکم دیا اور خود بالاخانے سے بھی اترے ہی تھے کہ بھارتی فوج کا ایک مسلح دستہ نیچے کھڑا دکھائی دیا۔ سکھ حوالدار نے ہینڈز اپ کہا اور مشین گن کی نالی میجر بٹی کے سینے پر رکھ دی۔ اشارہ ملتے ہی مشین گن چلی اور تمام بھارتی فوجی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ جو زندہ بچے وہ بھاگ نکلے۔ میجر بٹی اپنے ساتھی کے ہمراہ محاصرہ توڑ کر BRB نہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 11 ستمبر کی صبح BRB کے مغربی کنارے پر کھڑے ہو کر میجر بٹی پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی ٹینکوں اور پیدل فوج پر گولہ باری کروا رہے تھے۔ صوبیدار نے کہا، میجر صاحب آپ براہ راست دشمن کی فائرنگ رینج میں ہیں، اس لیے پٹڑی سے نیچے اتر آئیں۔ میجر بٹی نے جواب دیا، اس سے اونچی جگہ اور کوئی نہیں جہاں سے میں دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر سکوں۔ میری جان کی فکر مت کرو، اس وقت وطن عزیز کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے۔ 6 راتیں جاگ کر میجر بٹی کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور پلکیں جھپکنے میں تکلیف اور دقت محسوس ہوتی تھی۔ 12 ستمبر کی صبح طلوع ہوئی۔ برکی سے شمال کی جانب کھجوروں کے درختوں کی آڑ میں دشمن کے فوجی نہر کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ کی بتائی ہوئی رینج پر گولہ باری کی گئی تو دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ میجر بٹی نے وضو کر کے نماز ادا کی، بالوں میں کنگھی کر کے صوبیدار کے ساتھ چائے پینے لگے۔ صوبیدار غلام محمد آلہ پائے کے 10 شناس تھے۔ میجر بٹی نے اپنا ہاتھ انہیں دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو میری قسمت میں شہادت لکھی ہے کہ نہیں۔ صوبیدار نے بتایا، شہادت لکھی تو ہے، لیکن اس بات کا علم نہیں
کہ یہ مرتبہ کب آپ کو ملے گا؟ میجر بٹی نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری شہادت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد میجر بٹی نے ایک جوان کو اپنی وردی لانے کو کہا اور وہ کسی اور کی وردی لے آیا۔ میجر بٹی نے کہا، کفن اور وردی اپنی ہی اچھی لگتی ہے۔ اسی اثناء میں ایک بار پھر بھارتی توپ خانے سے گولہ باری شروع کر دی گئی۔ میجر بٹی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہر کے بلند کنارے پر کھڑے ہو کر فائرنگ کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ آپ کی بتائی ہوئی رینج پر گولہ باری ہوئی تو بھارتی فوج کے لاہور کی جانب بڑھتے ہوئے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ دشمن کی نگاہیں بھی آپ کو تلاش کر چکی تھیں۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں دوربین اٹھائے آنکھوں کی جانب اٹھے ہی تھے کہ ٹینک کا ایک جلتا ہوا فولادی گولہ آپ کے سینے کے پار ہو گیا۔ اسی لمحے میجر عزیز بٹی اس مقام شہادت پر فائز ہو چکے تھے جس کی تمنا وہ دل میں رکھتے تھے۔ دوستو، میجر عزیز بٹی 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے، وہاں ہی پرورش پائی اور تعلیم حاصل کی۔ 1948 میں آپ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کا خاندان نصف صدی قبل ضلع گجرات کے نواحی قصبے لادیاں میں آباد ہوا۔ حکومت پاکستان نے جرات اور بہادری کے صلہ میں آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ شکریہ۔